محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں اور سننے والی ماں اور بہنوں، یہ اللہ پاک کا بڑا کرم اور انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری تربیت کے لیے اور اپنی زندگی کی پاکی کے لیے اور بقیہ زندگی کو سنوارنے اور اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کے لیے اللہ پاک ہی نے اپنے کرم سے ہمیں یہ ماہ مہمان اور ماہ رمضان عطا فرمایا۔ ماہ رمضان اور ماہ مہمان ایک اعتبار سے کوئی نئی چیز نہیں، ہر سال کا ایک مہینہ ہے اور اس مہینے سے باشعور مسلمانوں کو سابقہ پڑتا ہی ہے۔ اس کے دن میں روزے اور رات کی تراویح اس کے اہم معمولات اور زندگی کے اندر نمایاں اعمال میں سے ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو اللہ پاک نے اپنے کرم سے دی ہیں، اس میں اللہ نے خود اپنی علت بیان کی، اس بات کی کہ یہ مبارک مہینہ اور یہ اعمال اپنے بندوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یعنی ایمان والوں کو کیوں دیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے اور تم پر بھی کیے گئے، اس لیے کیے گئے کہ تاکہ تم اس کے ذریعے سے متقی بنو۔ یہ مطلب، یہ مفہوم ہے اللہ کے پاک کلام کا اور اللہ رب العزت کی آیت کریمہ کا۔ تو ماہ مبارک جو ایک اعتبار سے بالکل کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ معمول کے طور پہ سال میں ایک مہینہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، ان میں کچھ اعمال، کچھ اشغال اللہ پاک کی طرف سے دیے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جس تقوی کا اعلان اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ سے ڈرنا، آخرت کی فکروں کو اوڑھنا، خوف و خشیت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا، احتیاط کا معمول بنانا، جو اعمال صحیح ہیں ان کو اختیار کرنا، راستہ آدمی کے لیے آخرت کو نقصان پہنچاتا ہو اور دنیا میں اس کی زندگی کو غفلت کا شکار بناتا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اسی کا نام پرہیزگاری کی زندگی ہے اور اسی کا نام احتیاط کا تقاضا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کی علامت یہی ہے کہ زندگی کے ہر عمل میں، چاہے وہ کمانے کا ہو، کھانے کا ہو، تجارت کا ہو، عبادت کا ہو، ہر عمل کے اندر آدمی اللہ کا لحاظ رکھ کر اور اللہ کا خیال رکھ کر اپنی زندگی کو چلائے کہ میرے اللہ اس میں راضی کتنے ہو رہے ہیں اور میں اللہ کی منشا کو کہاں تک پورا کر رہا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں میری زندگی کتنی چل رہی ہے۔ تو ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہمارے جذبے میں یہ چیز موجود ہو کہ آدمی اپنی زندگی میں اس احتیاط کو اور اللہ رب العزت کی اس خشیت و خوف کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہو، اس کی تربیت کے لیے اللہ پاک نے یہ روزے کا عمل اور یہ مبارک موسم اعمال اور ایمان کی بہار کی کیفیات اللہ نے عطا فرمائی تاکہ اس کے اندر بندہ و تربیت پائے۔ جیسے روزے کے اندر آدمی کو تربیت ملتی ہے کہ بھئی روزہ رکھے ہوئے ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن کیا مجال کہ آدمی پانی پینے کا ارادہ کر لے، بلکہ وضو کرتا ہے تو بار بار کلی کرتے ہیں، لیکن وہ پانی جو منہ کے اندر موجود ہے دنیا کا کوئی آدمی دیکھ نہیں رہا، چاہے وہ حلق میں جائے یا باہر آئے، لیکن اس کے باوجود کیا مجال کہ کوئی قطرہ آدمی کے حلق کو چھو لے۔ یہ پوری احتیاط کے ساتھ اس کا وضو کا کرنا، اس کا نماز کا پڑھنا، یہاں تک کہ تھوکنے میں بھی دنیا مسئلے پوچھتی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے ان باتوں کو پوچھتے ہیں کہ بھئی تھوک آتا ہے اگر نگل لیے تو، اور اگر یہ اندر چلے گیا تو ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ کون سی بے چینی ہے جو آدمی کو یاد دلا رہی ہے اور فکر مند کر رہی ہے؟ تو یہ ایک ہی اللہ کا تعلق ہے اور اللہ رب العزت کی رضا کا جذبہ ہے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہے ہیں اور ان کی رضا کو میں سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو چلا رہا ہوں یا نہیں چلا رہا ہوں۔ تو ان فکروں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بنانا اور سنوارنا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے تربیت والے یہ اعمال دیے اور ہماری زندگی کو ان افکار میں متوجہ کیا تاکہ یہ بندہ اللہ کا لحاظ رکھ کر اپنی زندگی ایسے گزارے کہ باقی 11 مہینوں میں اور زندگی کے سارے اعمال میں اور صبح اور شام کے اوقات میں یہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اپنے گزار رہا ہو اور زندگی کے اندر ان اعمال کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو چلا رہا ہو۔ اس کے لیے اللہ پاک نے یہ اعمال کی تربیت کا مہینہ دیا اور ان احوال کے ساتھ زندگیوں کو وابستہ کیا کہ اللہ کے پاک کلام کو سنو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ اور سنوارو اور اللہ رب العزت کی منشا کو سمجھو اور اس کے مطابق زندگی کو گزارو۔
نتیجے میں یہی قرآن پاک ہے اور یہی رمضان کا مہینہ ہے اور یہ تقوی کی دولت ہے جو زندگی کے اندر آئی تو اس کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وہ مجمع جس کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے نمونہ بنایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، او کما قال، کہ ان میں جن کے پیچھے تم چلو گے تمہاری لیے اس میں اللہ پاک نے ہدایت رکھی ہے۔ تو اب صحابہ کا جو یہ مجمع تیار ہوا جن میں صحابہ کے مرد بھی تھے اور صحابیات ان کی عورتیں بھی تھیں، کہ ان کی زندگی کے اندر گویا جو مقصود زندگی ہے وہ موجود تھا۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہ دہاج رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقوی کا اس دہے کو مغفرت کا دہا فرمایا کہ اس کا اول رحمت ہے، اس کا اوسط مغفرت ہے، اور اس کا آخری اللہ پاک کے وہاں بندے کے لیے جہنم کی آگ سے خلاصی کا سبب بننے والا ہے۔ تو گویا یہ مبارک مہینہ وہ ہے اور یہ مبارک دہا وہ ہے کہ جس کو مغفرت کا دہا کہا۔ اب آدمی یہ دیکھے کہ اس دہے میں جہاں آدمی کو ساری چیزوں کی فکر ہے، روزے کا رکھنا، قرآن پاک کا سننا، بیوی بچوں میں رہنا، ضرورت کے مطابق کمانا، اپنے کاموں کو پورا کرنا، اپنے کھانے پینے کو اوڑھنا، تو اسی طرح آدمی کو اس دہے میں خصوصیت کے ساتھ کہ یہ میری مغفرت کا دہا ہے، میری توبہ کا دہا ہے، میرے گناہوں سے معافی کا سبب ہے، لہذا اس میں ان اعمال کو کرتا رہوں، اللہ سے مانگتا، تنہائی میں اپنی زندگیوں کو دیکھتا اور سوچتا رہوں، یہاں تک کہ اللہ پاک میری مغفرت کا سامان فرما دے۔ تو یہ مغفرت کا دہا اللہ پاک نے دیا تاکہ آدمی اپنی مغفرت کو ٹٹولے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ وہ زندگی کے اندر ہر عمل میں اپنی مغفرت کو، اپنی توبہ کو پکی سے پکی کرتے چلے جاتے، باوجود یہ کہ وہ پاکی کے اور طہارت کے بلند مقام پر ہوتے، لیکن اپنے بارے میں بے قل اور بے چین ہوتے اور وہ ان فکروں میں اپنی زندگی کو گزارتے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک مرتبہ بخار چلے آیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بخار نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور مدینے میں کسی جگہ پر رہنے کے لیے مجھے حکم دیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ مدینے میں کس جگہ قرار پکڑوں، کہاں پر میں ٹھہروں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قباء کی بستی میں چلے جا اور وہاں پر تو اپنا قیام کر لے۔ تو قباء کی بستی کی طرف جانے کا آپ نے ذکر کیا، بیٹھنے والے صحابہ نے سنا۔ شام تک یہ اطلاع مدینے میں آنے لگی۔ مسجد نبی سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے آج کل کے زمانے کے اعتبار سے، جہاں مسجد قباء ہے اور قباء والی بستی موجود ہے۔ تو اب وہاں کے لوگ آتے جاتے تو شام تک آنے والوں نے کہا کہ مدینے میں اچانک بخار کی فضا چل پڑی اور جس کو دیکھو وہ بیمار ہو رہا ہے اور بستر کے اوپر جھلس رہا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے گیا اور مدینے کے ہر گھر کے اندر پھیلتا گیا۔ اب قباء والے چلے آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، دعا فرما دیجئے کہ بخار ہماری بستی کو گھیرا ہوا ہے، جس کے نتیجے کے اندر ہماری طبیعتیں ٹوٹ رہی ہے، طاقتیں نچوڑی جا رہی ہیں اور اچھے جوان اور طاقتور اپنے بستر سے اٹھنے کے لائق نہیں ہیں، آپ دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط ڈالی اور یہ فرمایا کہ تم چاہو تو اللہ کا نبی دعا کر دے اور بخار کہیں اور منتقل ہو جائے، اور اگر تم صبر کر لو یہ اپنی میعاد پوری کر کے چلے جائے اور تم اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو تو اس کے بدلے میں اللہ تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ بتاؤ تم ان میں سے کس چیز کو پسند کرتے ہو؟ یہ سنتے ہی صحابہ کے چہرے چمک گئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی، اب دعا کی حاجت نہیں ہے، مغفرت کی طلب ہے، ہم اس بخار پہ راضی ہیں، اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں کچھ دن تک بخار اس آبادی میں رہا اور اپنی میعاد پوری کیا، لیکن بستی اس پہ خوش ہوئی کہ اللہ کے نبی نے ہمیں مغفرت کی خوشخبری دے دی۔ تو گویا اس مغفرت کو صحابہ بیماری میں بھی تلاش کرتے تھے، تو مغفرت کے دہے میں مغفرت تلاش کرنا ہے۔ جیسے شب قدر میں آدمی دعاؤں کے اہتمام میں لگتا ہے، تاخراتوں میں آدمی عبادت کی جستجو کرتا ہے، تو یہ دہا جو مغفرت کا دہا قرار دیا گیا، اس میں ندامت کا ہونا، توبہ کا پیدا ہونا، گناہوں پہ معافی کی کیفیت کا ہونا، اپنے اللہ سے اپنے معاملے کو صحیح کرنا، پچھلی زندگی کو سوچنا اور نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی کی بھیک مانگنا،
یہاں تک کہ اللہ پاک اپنے کرم سے ہماری زندگی کو مغفرت کے راستے پہ ڈال دے۔ تو مغفرت اور تقوی کی علامتیں یہی ہے کہ تقوی زندگی میں آئے گا تو اتباع سنت ملے گی اور نبی پاک علیہ وسلم کی اداؤں اور اعمال میں زندگی گزرے گی، اور مغفرت کا جذبہ زندگی میں پیدا ہوگا تو آدمی کو ہمیشہ اپنی گناہوں کا خوف ہوگا اور وہ اپنی زندگی کی پاکی کے راستے پر اپنے آپ کو چلائے گا۔ اور یہی رخ صحابہ کی زندگی میں تھا، باوجود دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی، اور ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی مقامات کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے باوجود ان کے اندر جو طلب مغفرت تھی اور جذب فکر تھا وہ اس سطح پہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 10 صحابہ کے بارے میں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ ان میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں۔ ان کے علاوہ اور 6 صحابہ ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، حضرت ابو عبیدہ ہیں، اور حضرت سعید بن الجراح ہیں، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ اس طرح کے 10 صحابہ ہیں کم و بیش جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ لیکن اس کے باوجود ان کا کے حال کیا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، پھر اللہ نے آپ سے دین کا کام لیا، اتنا لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی شان میں یہ بات فرمائی، جس کا خلاصہ ہے کہ جس راستے سے عمر چلتے ہیں اس راستے پہ حق چلتا ہے، اس راستے پہ شیطان چلنے سے گھبراتا ہے اور باطل آنے سے ڈرتا ہے۔ تو اتنی تاثیر اللہ نے آپ کے اعمال میں، آپ کے ایمان کے کمالات میں، آپ کے تعلق میں اللہ کی برکتوں میں دکھلا دی۔ اس کے باوجود آپ کا حال یہ ہے کہ خلافت کا زمانہ ہے، 900 شہر اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام میں داخل فرمائے، 4000 مساجد آپ کے دور میں وجود میں آئیں، 400 آپ کے زمانے کے اندر ظاہر ہوئے، اور دنیا کے کنارے کنارے تک دین کے وفود پہنچے اور ایمان کے تذکرے پھیلے۔ اس کے باوجود حال یہ تھا کہ راتوں میں بے چین اور بے حال ہوتے اور فکر مند رہتے، اور رات کے اندھیرے میں بستر پہ نیند نہیں آ رہی، اپنے گھر سے اٹھ کے چلے ہیں اور ننگے پیر بے حال چلے ہیں، اور کہاں گئے؟ اپنے دوست اور اپنے بھائی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، جن کے بارے میں یہ مشہور رہا اور احادیث کی کتابوں میں آج تک محفوظ ہے کہ آپ کو سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ تو اب جو چیزیں عام صحابہ کے علم میں نہیں تھی وہ چیزیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں تھی، جن میں مدینے کے منافقین کے نام بھی آپ کو معلوم تھے کہ مدینے میں کون کون منافق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فہرست بتلا دی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ کسی کو کسی جگہ کا عامل بناتے، سرکاری عہدے پہ مقرر فرماتے، گورنر بناتے، بیت المال کا نگران بناتے، اور اسے جو ہے مال کا امین بناتے، تو یہ دیکھتے کہ حذیفہ ان سے راضی ہے یا نہیں ہے، اور حذیفہ کی رائے ان کے بارے میں ہے یا نہیں ہے۔ نہیں ہوتی تو ڈرتے تھے کہ کہیں یہ منافقین کی فہرست میں تو نہیں ہے، تو جن کے بارے میں حذیفہ کی رائے موافق نہیں آتی آپ ان کو جو ہے کسی منصب کے اوپر فائز نہیں کرتے اور کسی عہدے پہ معمور نہیں کرتے۔ تو اتنا آپ احتیاط سے چلتے۔ اب رات میں بے حال ننگے پیر روتے ہوئے چلے ہیں اور حضرت حذیفہ کے دروازے پہ جا کے آواز دی، اور حضرت حذیفہ کو بھی اندازہ ہوا کہ آدھی رات کو میرے پاس کوئی آنا کسی عام آدمی کے بس کا تو ہے نہیں، ہاں امیر المومنین عمر ہوں گے جو مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میرے بھائی عمر آ گئے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں حذیفہ میں آیا ہوں، جاؤ۔ اور اندر گئے تو غنائم کا زمانہ، فتوحات کا زمانہ، مال غنیمت کی کثرت سے مدینے کے اندر انبار لگنے کا زمانہ، لیکن ایسے زمانے میں اس سادگی کی زندگی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل میسر نہیں تھا۔ تو اندھیرے کے اندر آواز دینے پہ آپ اندر گئے اور فرمایا حضرت حذیفہ نے کہ بھائی عمر اندر آ جاؤ، اس لیے کہ یہاں کوئی زنانہ ہے نہیں اور تم سے کوئی تکلف نہیں ہے۔ جب اندر گئے تو اندھیرے میں ٹٹولنے لگے کہ حذیفہ یہاں ہے یہاں ہے، یہاں تک کہ جب بدن پہ ہاتھ پڑا تو تہبند باندھے ہوئے تھے اور بدن پہ خون سے لپٹ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میرے بھائی حذیفہ، میں اس غم میں آیا ہوں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بدلے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، ہم وہ نہیں رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ کیا کل کے دن قیامت کے میدان میں آقا سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ فکر آپ پہ طاری ہوئی، اور پھر فرمایا کہ اے میرے بھائی حذیفہ، میں اس لیے نہیں آیا کہ تم کو خلافت کے زور پہ کوئی دباؤ ڈالوں اور امیر المومنین ہونے کے ناطے تم کو کوئی حکم دوں،
کہ مدینے کے منافقین کی فہرست مجھے بتاؤ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ان چیزوں کا مطالبہ تم سے نہیں ہے، بس میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ تو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت سنائی، اور ڈر اور اپنی خشیت کا حال یہ ہے کہ وہ اس بات پر اپنے ساتھی سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا نام کہیں منافقین کی فہرست میں تو نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت ان کی ہوئی جن کی زندگی میں تقوی شباب پر تھا اور اللہ کا تعلق کمال کے درجے کے اوپر تھا، اور اپنی زندگی کے اندر دینی اعمال کی فکروں کے ساتھ چلنا یہ ان کی زندگی کا مشعل راہ تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے اعمال پر اطمینان نہیں تھا، اللہ اور اپنے گناہوں پہ نادم ہونے والی کیفیت نیکیاں کر کر اللہ سے ڈرنا۔ خلاصہ مختصر یہ کہ نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرنا یہ ان کا حال تھا، اور ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ ہم گناہوں میں چلتے ہیں اور گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس بھی ختم ہو گیا۔